کیا اورحان بے اور فلاویوز کا منصوبہ کامیاب ہو پائے گا یا پھر یہ منصوبہ ناکام ہو جائے گا؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو اورحان بے کو بچانے کے لیے کون آئے گا؟ کیونکہ جن سپاہیوں نے اورحان بے کو بچانا تھا وہ پہلے ہی محبت کے جنگجوؤں کے جال میں پھنس چکے ہیں، وہ خود اس ٹائم لڑنے میں مصروف ہیں، تو اتنے میں اورحان بے کو بچانے کے لیے کون آئے گا؟ دوسری ہی جانب کیا فلاویوز اپنے باپ اور بھائی کا انتقام لینے کے لیے اورحان بے کا سر قلم کرنے کی کوشش کرے گا یا فلاویوز اورحان بے کا وفادار رہے گا؟ اس کے علاوہ فلاویوز اور فاطمہ کی کہانی کے متعلق بھی بات کی جائے گی کہ اب ان دونوں کی لو سٹوری کا اختتام کیا ہونے والا ہے۔ ان تمام تر سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازماً دیکھیے گا، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو بھی سبسکرائب کر دیں، ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ کڈلس اورحان سے جڑی ہر اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور ویڈیو کو ضرور سے لائک کر دیں۔ سب سے پہلے تو کانترا علی کا ذکر کرتے ہیں کہ آخر کانترا علی کو سیریز سے غائب کیوں کر دیا گیا، اور ابھی گزشتہ ہی ایپیسوڈ میں عبدالرحمان نے کانترا علی کا ذکر کیا کہ کانترا علی صحیح سلامت واپس آ جائے۔ تو ناظرین، قسط نمبر 6 میں کانترا علی کے کردار نبھانے والے ایکٹر کو شوٹنگ کے دوران چھوٹی سی چوٹ آئی تھی، جس کے بعد اس ایکٹر نے فیصلہ کیا کہ فی الحال میں آرام کروں گا، اسی لیے کانترا علی کے کردار کو کچھ ایپیسوڈز تک نہیں دکھایا جائے گا۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ کے لیے اس کردار کو سائیڈ لائن نہیں کیا جائے گا، بلکہ کچھ ایک ساتھ کے بعد اس کی دوبارہ سیریز میں واپسی ہوگی۔ اب دوسری جانب جیسا کہ آپ سب کو بتایا تھا کہ علاؤدین بے کی کوئی دوسری شادی نہیں ہونے والی، اور بالکل سیریز میں بھی ایسا ہی دکھایا گیا، گونچا خاتون ایک بار پھر سے ماں بننے والی ہیں، اور تاریخ بھی ہمیں یہی بتاتی ہے، علاؤدین بے کی کوئی دوسری شادی نہیں ہوتی بلکہ گونچا خاتون ہی ماں بنے گی۔ اب اگر بات کی جائے آنے والی ایپیسوڈ کی، جس کے متعلق کئی سوالات بن چکے ہیں، اورحان بے جو ہیکٹر کو اپنے جال میں پھنسا کر مارنا چاہتے تھے، لیکن وہ خود ہی ہیکٹر کے جال میں پھنس گئے، اور یہ سب ڈیفنے کی بدولت ہوا، کیونکہ اورحان بے کا تو یہ منصوبہ تھا کہ جب فلاویوز مجھے ہیکٹر کے سامنے لے کر جائے گا تو فلاویوز ہیکٹر کا اعتماد جیت لے گا، ہیکٹر کو ایسا لگے گا کہ فلاویوز بھی میرے ساتھ ہے۔ لیکن ڈیفنے کی بدولت اورحان بے اور فلاویوز کا منصوبہ ناکام بنتے دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ یہ بات ڈیفنے نے پہلے ہی ہیکٹر کو بتا دی تھی کہ فلاویوز اس ٹائم اورحان بے سے اتحاد کر چکا ہے، اور فلاویوز پر اعتماد نہ کرنا۔ اب ہیکٹر یہاں پر فلاویوز کو آزمائے گا، اسی لیے ہیکٹر فلاویوز کو کہتا ہے کہ اورحان بے کا سر تن سے جدا کر دو، کیونکہ ہیکٹر یہاں پر دیکھنا چاہے گا کہ فلاویوز واقعی میں میرے ساتھ وفادار ہے، کیونکہ ہیکٹر یہ بات بخوبی جانتا ہے کہ اگر فلاویوز میرے ساتھ ہے تو وہ اورحان بے کو مار دے گا۔ خیر، اورحان بے اور فلاویوز کے درمیان یہ پلان ہوا تھا کہ فلاویوز اورحان بے کو ہیکٹر کے سامنے قیدی بنا کر لے کر جائے گا، لیکن جب فلاویوز مجھے مارنے والا ہوگا تو پیچھے سے اورحان بے کے سپاہی حملہ کر دیں گے، لیکن یہاں پر کہانی الٹ ہو گئی، اور ہیکٹر کو یہ بات معلوم تھی کہ اورحان بے اکیلے نہیں آئیں گے۔ اب دوسری جانب جن سپاہیوں نے اورحان بے کو بچانا تھا وہ خود اس ٹائم ہیکٹر کے جال میں پھنس چکے ہیں، تو خیر یہاں پر اورحان بے کو بچانے کے لیے باہر سے کوئی نہیں آنے والا، بلکہ اورحان بے کا سب سے بڑا دشمن ہی اورحان بے کو یہاں پر بچائے گا، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ فلاویوز ہے۔ جی ہاں، یہاں پر فلاویوز ہی اورحان بے کو بچانے والا ہے۔ جو فلاویوز آپ کو اورحان بے کا سر قلم کرتے دکھائی دے رہا ہے، یہی فلاویوز اورحان بے کو بچانے والا ہے۔ اب کیا ہوگا کہ فلاویوز اورحان کو مارنے کی بجائے پاس کھڑے محبت کے جنگجوؤں کو مارنا شروع کر دے گا، اور اس فائٹنگ کے دوران ہی اورحان بے کے سپاہی بھی یہاں پر پہنچ جائیں گے، جو اورحان بے اور فلاویوز کو بحفاظت بچا لیں گے۔ جہاں تک بات رہی ہیکٹر کی، تو ہیکٹر ابھی نہیں مرنے والا، وہ یہاں سے بھاگ جائے گا۔ لیکن اگر بات کریں کہ فلاویوز نے اورحان بے کو کیوں نہیں مارا، وہ اورحان بے کو مار کر اپنے بھائی کا انتقام بھی لے سکتا تھا۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ فلاویوز اورحان کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا ہے، لیکن یہاں پر فلاویوز نے اسی لیے اورحان کو نہیں مارا، اس کو معلوم ہے کہ اگر اورحان مر گیا تو محبت کے جنگجوؤں کو مارنا ناممکن ہو جائے گا، کیونکہ فلاویوز اور شہنشاہ محبت کے جنگجوؤں سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے فلاویوز اورحان کو نہیں مارے گا، بلکہ جب تک محبت کے جنگجو نہیں مرتے یہ اورحان بے کا ساتھ بھی دے گا، اور اس تمام عرصے میں جب فلاویوز اورحان بے کے ساتھ رہے گا تو ہدایت پا لے گا اور مسلمان ہو جائے گا۔ یعنی آپ سب کا سوال یہ بھی کلیئر ہو جائے گا کہ فاطمہ کی شادی کس سے ہوگی۔
اب سب کو یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ فاطمہ فلاویوس سے محبت کرتی ہے۔ ہاں، قبیلے والوں اور فاطمہ کو یہ معلوم تو نہیں کہ وہ تاجر کوئی تاجر نہیں بلکہ فلاویوس ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ فلاویوس کی حقیقت کو جاننے کے بعد فاطمہ کا دل بھی کافی دکھے گا، اور وہ اپنے آپ سے نفرت کرنا شروع کر دے گی کہ اس نے ایک ایسے شخص سے محبت کی جو ایک بازنطینی کمانڈر تھا۔ لیکن جب فلاویوس مسلمان ہوگا تو اورحان بے فلاویوس کو قبول کریں گے، کیونکہ اورحان بے کو اپنی سرزمینوں کی حفاظت کے لیے فلاویوس جیسے ایک بہادر جنگجو کی ضرورت ہے۔ اب اگر دوسری ہی جانب بات کی جائے شہنشاہ اور اس کی بیٹی اسپورچا کے متعلق، جیسا کہ آپ سب کو بتایا تھا کہ ان تمام تر محبت کے جنگجوؤں کا تعلق کسی اور سے نہیں بلکہ شہنشاہ کے پوتے پلیلوگوس سے ہوگا، اور حالیہ قسط میں ہمیں اورحان بے کے منہ سے پلیلوگوس کا ذکر سننے کو ملا۔ پلیلوگوس کوئی عام آدمی نہیں بلکہ شہنشاہ کا پوتا تھا، جو شہنشاہ کو تخت سے ہٹا کر خود شہنشاہ بننا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے شہنشاہ اینڈرونیکوس ثانی کے خلاف بغاوت شروع کر دی اور محبت کے جنگجو کے ذریعے شہنشاہ کو مروانا بھی چاہا۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ ابھی شہنشاہ کی حکومت ختم نہیں ہوگی، کیونکہ شہنشاہ اینڈرونیکوس ثانی کی حکومت 1328 تک رہتی ہے، یعنی ابھی 2 سال تک اینڈرونیکوس ثانی ہی حکومت کرنے والا ہے۔ لیکن اس کا پوتا پلیلوگوس 1328 میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا اور شہنشاہ بن جائے گا، اور محبت کے سرما بھی یہی چاہتے ہیں کہ شہنشاہ اینڈرونیکوس ثانی کو تخت سے ہٹایا جائے اور اس کے پوتے پلیلوگوس کو شہنشاہ بنایا جائے۔ اب آنے والی ایپیسوڈ میں شہنشاہ کی بیٹی اسپورچا کو اغوا کیا جائے گا، اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ ساروس اور ہیکٹر کریں گے۔ اس کے بعد وہ شہنشاہ کو بلیک میل کریں گے، یا تو ہماری بیعت کر لو یا شہنشاہ تخت چھوڑ دے۔ لیکن یہاں پر اصل کہانی کی شروعات ہوتی ہے، جو بعد میں اورحان بے اور اسپورچا کی شادی کی وجہ بنے گی۔ اب جب ہیکٹر اسپورچا کو اغوا کرے گا تو اس کو کوئی اور نہیں بلکہ اورحان بے بچائیں گے، لیکن فی الحال تو شہنشاہ اورحان بے سے نفرت کرتا ہے۔ اورحان بے نے شہنشاہ کو بچایا اور اس کا علاج کیا، لیکن اس کے باوجود شہنشاہ اپنی بیٹی کے کان بڑھتے دکھائی دیا اور وہ اورحان بے کے خلاف بولتا دکھائی دے رہا تھا۔ لیکن جب اورحان بے اسپورچا خاتون کو بچائیں گے تو اس کے بعد اورحان بے اور شہنشاہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوگا، اور پھر اس کے بعد معاہدے کو مضبوط بنانے کے لیے شہنشاہ اپنی بیٹی کی شادی اورحان بے کے ساتھ کرے گا، یعنی جلد ہی اورحان بے کی دوسری شادی ہونے والی ہے، جو کسی اور سے نہیں بلکہ اسپورچا خاتون سے ہوگی۔ جہاں تک بات رہی ڈیفنے کی، تو وہ ایک غدار کی موت مرے گی۔ فی الحال تو عبدالرحمن کے ساتھ اس کے سین دکھائے جا رہے ہیں، لیکن ڈیفنے ایک غدار کے طور پر ہی مرنے والی ہے، یعنی ڈیفنے ہولوفیرا کی طرح اسلام قبول نہیں کرے گی، کیونکہ یہ بھی محبت کے سرماؤں میں سے ہے، اور یہ لوگ اپنے مذہب سے کبھی غداری نہیں کرتے۔ یعنی ڈیفنے کو کوئی عبدالرحمن سے محبت نہیں ہے، یہ جلد ہی سیریز کو چھوڑ جائے گی اور اس کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ اب جبکہ سیریز میں پلیلوگوس کا ذکر کر دیا گیا ہے، جو ایک تاریخی واقعہ ہے، اور اس کے علاوہ تاریخی کرداروں کا بھی سیریز میں انٹری کا سلسلہ جاری ہے۔ حال ہی میں اسپورچا خاتون کی بھی انٹری کروا دی گئی، اور اب جلد ہی شہنشاہ کے پوتے پلیلوگوس کو بھی سیریز میں دکھایا جائے گا۔ لیکن ویڈیو کو اینڈ کرنے سے پہلے آپ سب سے یہ سوال ہے کہ آپ میں سے کون کون چاہتا ہے کہ ترگت آلپ کو سیریز میں شامل کیا جائے؟ نیچے کامنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور ترگت کے علاوہ آپ کون سے تاریخی کردار کو سیریز میں دیکھنا چاہتے ہیں؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک لازماً کر دیجیے گا، اور آنے والی ایپیسوڈ میں شہنشاہ اینڈرونیکوس اور اس کے پوتے پلیلوگوس کے متعلق مکمل تفصیل سے آپ سب کو بتائیں گے، اس لیے سبسکرائب لازماً طور پر کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔